أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان، فرحة عند إفطاره وفرحة حين يلقى ربه، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دینی اسلامی بھائیوں، سب سے پہلے ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو رمضان مبارک میں روزہ رکھنے، تراویح پڑھنے، عبادت کرنے اور اللہ کو راضی کرنے کے مختلف اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائی. تو اس پہ سب ایک دفعہ کہتے ہیں الحمدللہ. دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: للصائم فرحتان. روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں. ایک خوشی جس وقت وہ افطار کر رہا ہوتا ہے، یہ خوشی ایسی ہے کہ ہم نے روزانہ اس کا مشاہدہ کیا کہ افطار کے وقت اللہ رب العالمین نے پانی میں بھی لذت دی اور متنوع کھانوں کے اندر بھی لذت دی، اور اللہ رب العالمین نے مومن کا رزق بھی بڑھا دیا. بہت سی چیزیں ایسی ہم لوگ نے اللہ کے رزق کی کھائیں جو چیزیں عام دنوں میں عام طور پر نہیں کھائی جاتی، اور اگر کبھی کھائی جاتی ہیں تو اس میں وہ لذت نہیں ہوتی جو لذت رمضان مبارک کے افطار کے موقع پہ ہوتی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں. ایک خوشی اس کو حاصل ہوتی ہے افطار کے وقت، اور دوسری خوشی اس کو حاصل ہوگی جس وقت وہ اپنے پروردگار سے ملاقات کرے گا. صوفیہ اکرام رمضان مبارک میں جو افطار ہوتا ہے اس کو افطار اصغر کہتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کے دیدار سے جب مشرف ہوں گے وہ افطار اکبر ہے. اور انسان کو خوشی کیوں نہیں ہوگی کہ دنیا کے اندر وہ اللہ سے ڈر رہا تھا، اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کو حرام کیا تھا ان چیزوں کی طرف پھٹکنا بھی گوارا نہیں کر رہا تھا، اور اس کو خوف تھا کہ میرا قبر میں معاملہ کیا ہوگا، میرا حشر میں معاملہ کیا ہوگا، میرا پل صراط پہ معاملہ کیا ہوگا. جب اللہ رب العالمین کا دیدار ہوگا تو وہ تمام مراحل سے گزر چکا ہوگا. اور آپ اندازہ فرمائیں کہ اللہ رب العالمین ساری نعمتیں دے دیں گے، پھر پوچھیں گے کہ تم مجھ سے مانگو
تو بندہ کہے گا پروردگار آپ اپنی رضا اور خوشنودگی دے دیجئے، تو اللہ رب العالمین فرمائیں گے کہ میری رضا اور خوشنودگی ہی کا تو نتیجہ ہے کہ تم جنت میں آ گئے، لیکن مانگو۔ اب اس وقت دنیا کہتی ہے کہ علماء کی ضرورت ختم ہو گئی، اس وقت بھی علماء کی ضرورت پیش آئے گی، سب آپس میں مشورہ کریں گے اور مشورہ کر کے کہیں گے کہ ہم شرعی مسائل علماء سے پوچھتے تھے، اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں مجھ سے مانگو، تو اب ہم کیا مانگیں؟ تو علماء کہیں گے کہ اللہ رب العالمین کا دیدار ابھی تک نہیں ہوا ہے، تو اللہ سے اللہ کا دیدار مانگو۔ اللہ رب العالمین کے سامنے سے جب نورانی پردے ہٹنا شروع ہوں گے اور انسان جب اللہ رب العالمین کا دیدار کرے گا، آپ ذرا سوچے تو پوری دنیا کا حسن ایک طرف، جتنے حسن کی داستانیں ہیں وہ ایک طرف، اور اللہ کا حسن و جمال ایک طرف، تو اس وقت انسان کا خوش ہونا تو یوں سمجھ لیجئے تقاضا ہے، مطالبہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ روزے دار کو 2 خوشیاں ملیں گی۔ اس حدیث کی روشنی میں یہ خوشخبری بھی مل جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین روزے دار کو جنت میں داخل کر دیں گے، کیونکہ یہ دیدار جنت میں ہوگا۔ تو ہم کو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو روزہ رکھنے کی توفیق دی، اور اس کے صلے میں اللہ رب العالمین ہم کو جنت ضرور عطا کریں گے انشاءاللہ۔ تیسری بات، آج کا دن جو ہے بڑا قیمتی ہے۔ آپ یہ سوچئے کہ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو حکم فرمایا ہوا ہے، جبریل امین کے ساتھ وہ اس وقت زمین پر تشریف فرما ہے، تشریف لائے ہوئے ہیں، اور ہر گلی کے کونے پر فرشتوں کی جماعت کھڑی ہوئی ہے، گو کہ انسان اور جنات کی آنکھیں نہیں دیکھتی، لیکن نبی نے فرمایا تو آنکھوں کو دیکھا ہوا غلط ہو سکتا ہے، نبی کا فرمایا ہوا غلط نہیں ہو سکتا۔ تو وہ جماعتیں جو ہے آواز لگا رہی ہیں کہ ایسے پروردگار اور کریم آقا کے دربار کی طرف بڑھو، ایسے ایسے پروردگار کی طرف بڑھو جو بے انتہا نوازنے والا ہے۔ اور اللہ رب العالمین آج کے دن عیدگاہ میں آنے والوں کے لیے فرماتے ہیں کہ وعزتی وجلالی وکرمی وعلوی وارتفاع مکانی، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے کرم کی قسم، میرے علو شان کی قسم، میرے بلندی مرتبے کی قسم۔ اللہ میاں کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں، لیکن اللہ کی رحمت اس قدر جوش میں ہے، اس قدر جوش میں ہے کہ پروردگار ایک نہیں 5 قسمیں کھا کے کہہ رہے ہیں کہ آج کے دن میں تمہارے سارے گناہ بخش دوں گا، اور تمہاری آخرت کی جو فریاد ہے اس کو ضرور قبول کروں گا۔ تو اب آپ اس سے اندازہ لگا دیجئے کہ آج کے دن ہمیں اپنے اعمال کی طرف نہیں دیکھنا ہے، ہم اپنے اعمال سے تو وہاں جا ہی نہیں سکتے، اللہ کے کرم سے جائیں گے، اور سخی کا دربار لگا ہوا ہے، اور سخی نے ہمارے آپ کے اور امت کے روزے داروں کے لیے یہ اعزاز کا انتظام کیا ہے کہ فرشتوں کی جماعت کو بھیج دیا پروٹوکول کے لیے، اور فرشتوں کو کہہ دیا ہے کہ تم دعاؤں پر آمین بھی کہتے رہنا،
اور اللہ رب العالمین فرشتوں کے اوپر فخر بھی فرماتے ہیں عیدگاہ میں آنے والوں کے ذریعے سے۔ تو میرے عزیزو، آج تو صحیح معنی میں خوش ہونے کا دن ہے۔ اصل تہوار انسانی تہوار وہ آج کا دن ہے۔ ویلنٹائن ڈے کوئی تہوار نہیں ہے، مدر ڈے کوئی تہوار نہیں ہے، فادر ڈے کوئی تہوار نہیں ہے، ہیلووین ڈے کوئی تہوار نہیں ہے، اور نہ معلوم پتہ نہیں کتنے ڈے، وہ کوئی تہوار نہیں ہے۔ بسنت کوئی تہوار نہیں ہے، حتیٰ کہ کرسمس بھی کوئی تہوار نہیں ہے۔ یہ تہوار اللہ نے مقرر کیا ہے۔ اور کیوں مقرر کیا ہے؟ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ۔ ایک تو یہ کہ اللہ کے کبریائی کو بیان کیا جائے، اور دوسرا یہ کہ لعلکم تشکرون، تم اللہ کی نعمتوں پہ شکر ادا کرو۔ تو یہاں پر جو بات سمجھنے کی ہے کہ مسلمانوں کی شان ایسی ہے کہ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کی تاریخ کے اندر ایسے ایسے واقعات موجود ہیں کہ جن واقعات کو ہم بطور تہوار کے مقرر کر سکتے تھے۔ حجۃ الوداع کا موقع وہ تہوار بنایا جا سکتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا موقع وہ تہوار کا دن بنایا جا سکتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز کیا گیا وہ تہوار کا دن بنایا جا سکتا تھا، فتح مکہ عطا کی وہ تہوار کا دن بنایا جا سکتا تھا، غزوہ بدر کی فتح وہ تہوار کا دن بنایا جا سکتا تھا۔ لیکن اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے دو تہوار عطا کیے ہیں، وہ ایسے عظیم الشان اور ایسے نرالے تہوار ہیں، ایسے عظیم الشان اور ایسے نرالے تہوار ہیں کہ ان تہواروں کے اختتام پر اللہ رب العالمین نے مزید عبادت کو ضروری قرار دے دی۔ ایک تہوار مقرر کیا کہ تم نے رمضان مبارک کے روزے رکھے ہیں، تم نے ہم کو راضی کیا، ہم تم سے راضی ہو گئے، تو اب تمہیں حق پہنچتا ہے کہ آج کے دن تم خوشی مناؤ، یہ عید الفطر کا دن۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے دوسرا تہوار عطا کیا ہم کو، حج مقرر کیا، حج کی ادائیگی ہوئی، مناسک حج کے بنیادی رکن وقوف عرفہ کو پورا کیا گیا۔ اب اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم اب خوشی مناؤ اور عید الاضحیٰ کی قربانی کرو۔ یہ دو تہوار ہو گئے۔ پھر آپ ان تہواروں میں دیکھیے کہ تہواروں کے اندر خوشی کا سامان ایک دفعہ نہیں ہے، ہر سال رمضان مبارک کے روزے رکھے جاتے ہیں اور ہر سال اس کی خوشی میں خوشی منائی جاتی ہے، ہر سال حج کیا جاتا ہے، اور ہر سال حج کے اختتام پر وقوف عرفہ کے مکمل ہونے پر ایک عبادت کی جاتی ہے۔ یعنی گویا کہ اسلامی تصور یہ ہے کہ تمہیں خوشی منانے کا حق اس وقت ہے کہ جب تم مجھے راضی کر دو، یعنی اللہ کو راضی کر دو۔ اور تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ تمہارے ابا نے عبادت کی تھی، تمہاری اماں نے عبادت کی تھی، تمہارے دادا نے عبادت کی تھی، تمہارے نبی نے عبادت کی تھی، وہ تو باعث اجر ان کے لیے ہے، اور تمہارے لیے خوشی کا باعث کب ہے؟ جب تم خود نیکی کر کے اب خوشی مناؤ۔ تو یہاں پر جو بنیادی نقطہ سمجھنے کا ہے وہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے نتیجے کے اندر مختلف تہوار معاشرے کے اندر ایسے سرایت کر گئے ہیں کہ اللہ معاف فرمائے کہ مسلمانوں کی ایک جماعت عید کے دن سوتی رہتی ہے، لیکن ویلنٹائن ڈے کے لیے پہلے سے تیاری شروع کرتی ہے، اور اسی طریقے سے کرسمس کے لیے پہلے سے تیاری شروع کرتی ہے، اسی طریقے سے بسنت کے لیے پہلے سے تیاری شروع کرتی ہے، اسی طریقے سے ہولی اور دیوالی کے لیے پہلے سے تیاری شروع کرتی ہے، اسی طریقے سے نیو ایئر کے لیے پہلے سے تیاری کرتی ہے۔ حالانکہ یہ سارے گناہ کے اعمال ہیں، یہ سارے ناراض کرنے والے اعمال ہیں۔ اب کوئی ہم سے پوچھتا ہے کہ اس میں کیا مذائقہ ہے، تو ہم جواب دیتے ہیں کہ تم اسلامی تصور کو سمجھو، اسلامی مزاج کو سمجھو، اسلامی ذوق کو سمجھو، اسلامی تعلیمات کو سمجھو۔
کہ خوشی کا حق اس وقت ہے جب تم جنت کی طرف جا رہے ہو، خوشی کا حق اس وقت نہیں جب تم جہنم کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہو، تم اللہ کو ناراض کرنے کے لیے جا رہے ہو، اللہ کے خلاف جو رسومات ہیں ان رسومات کو ادا کرنے جا رہے ہو. تو یہ خوشی کی بات نہیں ہے، غم کی بات ہے، یہ رونے کی بات ہے، یہ ندامت کی بات ہے، یہ افسوس کی بات ہے. اس اسلامی تصور کو سمجھ لینا ضروری ہے اور اس کو سمجھ لیجئے. تو اب انشاءاللہ ہم عید الفطر اور عید الاضحیٰ بھرپور طریقے سے اپنے پورے معاشرے کے اندر منانے کی ترغیب چلائیں گے. آپ کو یاد ہوگا ہمارے جو 40 سال پرانے عمریں جن کی ہو گئی ہیں وہ جانتے ہیں کہ بچپن کے اندر ہم عید کی خوشی رمضان مبارک سے ہی منانا شروع کر دیتے تھے. اور ہم کو خوشی کیا ہوتی تھی؟ ہم عید کی نماز پڑھنے جائیں گے. ہم کو خوشی کیا ہوتی تھی کہ سال میں ایک دفعہ جوڑا بنے گا. اللہ نے فراوانی دے دی، فراخی دے دی، اب تو سال میں کئی جوڑے بن جاتے ہیں. ورنہ ایسا دور بھی بہت سارے لوگوں پہ گزرا ہے، وہ عید کا جوڑا بنتا تھا اور عید کا جوتا آتا تھا. بچے اپنے سرانے رکھ کے سوتے تھے اور بار بار اٹھ اٹھ کے دیکھتے تھے. بعض بچے ان کپڑوں کی اور ان جوتوں کی خوشبو سونگھتے تھے. اور عید کی خوشی منانے کے اندر بڑوں کا بھرپور کردار ہوتا تھا اور بڑے اپنے بچوں کی ذہن سازی کرتے تھے کہ دیکھو یہ عید آ رہی ہے، یہ مسلمانوں کا عظیم الشان تہوار ہے. اب ماں باپ نے ان تمام چیزوں کی فکر کرنا چھوڑ دی. تو میرے عزیزوں، ہم کو دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ اسلامی تہوار دو ہی ہیں اور اس اسلامی تہوار کو بھرپور طریقے سے منائیے. حتیٰ کہ اچھا لباس پہننا مطلوب ہے، حتیٰ کہ خوشبو لگانا مطلوب ہے، حتیٰ کہ نہانا مطلوب ہے، حتیٰ کہ مسجد عیدگاہ آنے کے لیے ایک راستے سے آنا، دوسرے راستے سے جانا، تاکہ اسلام کی شان و شوکت کا اظہار ہو، اور جاتے ہوئے تکبیرات پڑھتے ہوئے جانا، یعنی اللہ کی کبریائی بیان کرنا. یہ اسلامی تہوار منانے کا طریقہ ہے. دنیا کے اندر تہوار منایا جاتا ہے، شراب پی جاتی ہے، اللہ کی نافرمانی کی جاتی ہے. نافرمانی کا تذکرہ اس مبارک موقع پہ کرنے کی دل ہی نہیں چاہتا. آپ جانتے ہیں کہ کتنی غضبناک نافرمانیاں کی جاتی ہیں کہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اس حالت میں موت آ جائے تو کہاں ٹھکانہ ہوگا. تو میرے عزیزوں، اللہ رب العالمین نے ہم کو مسلمان بنایا ہے اور اللہ رب العالمین نے ہم کو اس تہوار منانے کے جو طریقے بتائے ہیں اس میں مسواک بھی ہے، اس میں اچھے لباس بھی ہیں، اس میں خوشبو لگانا بھی ہے، اس میں راستے کے اوپر اجتماعی شکل کے اندر اسلامی شان و شوکت کے ساتھ جانا بھی ہے اور اللہ کی کبریائی بیان کرنا بھی ہے. اس کے اندر گھر سے نکلتے ہوئے عید الفطر کے دن 3 کھجور کھا کے 3، 5، 1، 7 اس طرح کھجور کھا کے نکلنا یہ مسنون ہے. یہ اسلامی تہوار منانے کا طریقہ ہے. پھر اسلامی تہوار صرف اس پہ نہیں ہے. آپ یہ دیکھیے کہ اسلام ہم کو ساتھ ساتھ تعلیم دیتا ہے کہ دیکھو تم کو اللہ رب العالمین نے اچھا لباس دے دیا، اچھی پوشاک دے دی، تمہارے معاشرے کے اندر کچھ ایسے کمزور لوگ ہیں جو کمزور لوگ اس طرح تہوار منا نہیں سکتے، تو عیدگاہ آنے سے پہلے پہلے صدقے فطر نکال دو، صدقے فطر نکال دو. اگر صدقے فطر تم نے نہیں نکالا تو آسمان اور زمین کے درمیان تمہارے روزے معلق رہیں گے. تو آپ سوچئے کہ اس میں اللہ کا فائدہ نہیں ہے. اللہ تو خزانوں کا مالک ہے، وہ تو غریبوں کو امیر کرتا ہے، وہ بادشاہ کو فقیر کرتا ہے، فقیر کو بادشاہ بناتا ہے. اس کو ضرورت نہیں ہے. اللہ جانتے ہیں کہ میں اپنے نام سے کہوں گا تو میرے مخلوق میں جو کمزور لوگ ہیں ان کی دل آزاری کی بجائے دلداری ہوگی. تو صدقے فطر ادا کرنا ہے. صدقے فطر ادا کرنے کا طریقہ
نماز سے پہلے پہلے، اور اگر نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا نہیں کیا تو نماز کے بعد ادا کریں، غروب آفتاب سے پہلے پہلے تک ادا کر لیں، اور اگر ادا نہیں کیا تو زندگی بھر ادا تو کرنا ہے۔ یہ نہیں ہوگا کہ اب وقت گزر گیا لہذا اب صدقہ فطر نہیں دیں گے، صدقہ فطر دینا ہی دینا ہے۔ اب صدقہ فطر کس کی طرف سے دینا ہے؟ تو سب سے پہلے اپنی ذات کی طرف سے دینا ہے۔ اور صدقہ فطر کا نصاب کیا ہے؟ صدقہ فطر کا نصاب یہ ہے کہ آپ کے پاس ضروریات زندگی سے زائد مال، چاہے وہ ڈیکوریشن پیس ہو، چاہے وہ زائد سائیکل ہو، چاہے وہ زائد موٹر سائیکل ہو، چاہے وہ زائد لباس ہو، چاہے وہ زائد برتن ہو، چاہے وہ زائد کتابیں ہو، سب چیزیں جو آپ کے پاس ہیں وہ 52.5 تولہ چاندی کے مطابق اور کیش ہو تو آپ صدقہ فطر ادا کریں گے۔ اس سال صدقہ فطر 300 روپے مقرر کیا گیا ہے۔ پھر انسان کی استعداد کے حساب سے جو جتنا وسعت رکھتا ہے، جتنی گنجائش رکھتا ہے، اس کے لیے حکم ہے کہ وہ کر لے تو اچھا ہے، ورنہ کم سے کم درجہ 300 روپے وہ صدقہ فطر ادا کرنا ہے۔ پھر اسی طریقے سے عید کے موقع پر صلہ رحمی کرنی ہے۔ صلہ رحمی کرنی ہے اپنے ماں باپ سے، صلہ رحمی کرنی ہے اپنے بہن بھائیوں سے، صلہ رحمی کرنی ہے اپنے رشتہ داروں سے، صلہ رحمی کرنی ہے اپنے پوتے نواسوں پوتیوں یعنی خاندان کے افراد سے، صلہ رحمی کرنی ہے اپنے مسجد کے ساتھیوں سے، صلہ رحمی کرنی ہے اپنے پڑوسیوں سے، صلہ رحمی کرنی ہے اپنے محلے والوں سے، صلہ رحمی کرنی ہے غریبوں سے۔ یہ ساری صلہ رحمی میں آتی، اور اس کے اندر جو سب سے اہم تصور ہے، وہ سب سے اہم تصور یہ ہے کہ ہم اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں تکبیرات سے، اللہ کی کبریائی بیان کر کے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو اب اس کبریائی بیان کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ آج کے دن ہمارا پورا دن گناہوں سے خالی ہو۔ ہم نے اعتراف کیا ہے کہ وحدہ لا شریک اللہ ہے، مالک اللہ ہے، خالق اللہ ہے، محبوب اللہ ہے، ناصر اللہ ہے، مسجود اللہ ہے، رب العالمین اللہ ہے، احکم الحاکمین اللہ ہے، اسرع الحاسبین اللہ ہے، الرحم الراحمین اللہ ہے۔ مسجودیت کے لائق وہی ہے، محبوبیت کے لائق وہی ہے، معبودیت کے لائق وہی ہے، اور ساری کائنات کا نظام وہی چلانا ہے، وہی رب العالمین ہے، وہی پالنہار ہے۔ ہم نے یہ اعتراف کیا۔ جب ہم نے یہ اعتراف کیا ہے تو اب ہم کو اس اعتراف کا پاس رکھنا ہے۔ دیکھو اللہ رب العالمین نے تو اپنی رحمت کا پاس رکھا۔ اللہ رب العالمین نے کہا جو بھی عیدگاہ میں آ گیا، جو بھی ایو رجل، جو بھی عیدگاہ میں آ گیا، چاہے کتنا گناہگار کیوں نہ ہو، آج کے اس مجمع میں وہ جنت کا مستحق ہو کے جائے گا۔ اللہ کی طرف سے بخشش کا فیصلہ ہے۔ تو کتنی جرت کی بات ہوگی کہ اللہ تو معاف کر رہا ہے اور ہم جاتے کے ساتھ ہی جو ہے اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ تو آج کے دن میرے پیاروں ہم نیت کر لیں کہ ہم کوئی گناہ نہیں کریں گے، انشاءاللہ کہہ دیجیے آج کے دن ہم کوئی گناہ نہیں کریں گے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ دن کا آغاز فجر کی نماز سے ہونا چاہیے۔ ہمارے بہت سارے دوست احباب بیچارے وہ رات میں کسی بھی وجہ سے اٹھ نہیں سکے ہوں گے، تو ان دوست احباب سے درخواست ہے کہ عید کی نماز کی ترکیب اور عید کی نماز پڑھانے سے پہلے ہم آپ کو موقع دے رہے ہیں کہ آپ 2 رکعت سنت اور 2 رکعت فرض فجر کی پڑھ لیجئے، اور اوپر کا ہال کھول دیا گیا ہے، راستوں میں جو احباب ہیں وہ بالائے خانے میں چلے جائیں۔ آپ کو وقت دیا جا رہا ہے، برائے کرم آپ لوگ فجر کی نماز پڑھ لیں۔ جنہوں نے نماز نہیں پڑھی شرمائے نہیں، اللہ رب العالمین بہت نوازنے والے ہیں، بہت کرم کرنے والے۔